میری دادی کے بعد بس پھپھو ہی تھی جو اس گھر میں میرے درد کو سمجھتی تھی۔ میری امی میری شادی اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے بیٹے سے کرانا چاہتی تھیں جو دماغ سے بہت کمزور تھا۔ بہت سارے روزمرہ کے کام ایسے تھے جو وہ اپنے ہاتھ سے کر ہی نہیں پاتا تھا، دوسرے ہی کرواتے تھے، لیکن میری امی ضد پر تھیں کہ نگار کی شادی اس سے ہی ہوگی۔ میں نے اپنی دادی سے رو کر کہا کہ میں اس پاگل سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ دادی نے ابو سے بات کی، مگر میرے ابو امی کی ہر بات مانتے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ رخسانہ جو چاہتی ہے وہی ہوگا۔ آپ لوگ یہی سوچ رہے ہیں نہ کہ کوئی امی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ میری پچھلی زندگی میں جانا پڑے گا۔ میری امی اور ابو کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ میرے ابو نے اپنی پسند سے اپنے خاندان میں شادی کی تھی۔ وہ دونوں اپنے ہنی مون سے لوٹے ہی تھے کہ میری امی نے انہیں خوشخبری دی کہ میں امید سے ہوں۔ میری دادی نے یہ سنتے ہی پورے محلے میں لڈو بانٹے تھے۔ میری دادی بتاتی ہیں کہ وہ 9 مہینے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر میں پیدا ہو گئی۔ میں تو صحیح سلامت تھی، لیکن میری امی کچھ اندرونی پریشانیوں کی وجہ سے چل بسیں۔ میرے ابو نے میری شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میرے آتے ہی میری امی چلی گئی ہیں۔ ان کی زندگی کے لیے میں منحوس ثابت ہوئی ہوں۔ وہ بہت زیادہ خاموش رہنے لگے تھے۔ میری دادی نے ابو کو بہت سمجھایا کہ یہ تو معصوم ہے، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی بھی تو ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور اس کے باپ نے یوں جیتے جی اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ لیکن میرے ابو پر میری دادی کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میری دادی نے ایک غریب گھر کی لڑکی سے میرے ابو کا نکاح کروا دیا۔ رخسانہ دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جلد ہی اس نے میرے ابو کو پوری طرح سے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اب تو انہیں رخسانہ کے علاوہ کسی اور کی بات صحیح نہیں لگتی تھی۔ رخسانہ جیسا چاہتی تھی اب ویسا ہی کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے رخسانہ کے بھی 3 بچے ہو گئے تھے۔ میں اور میرے تینوں بھائی بہن ایک ساتھ اسکول جاتے تھے۔ میں تھوڑی بڑی ہوئی تو رخسانہ نے میری پڑھائی بند کروانا چاہی، لیکن میری دادی کی کوششوں سے میں نے گریجویشن پوری کر لی تھی۔ میری پھپھو نے اپنے بیٹے زبیر سے میری شادی کی بات کی تو میری امی نے فوراً منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ میری شادی اپنے چچیرے بھائی سے کریں گی۔ ہم سب جانتے تھے کہ وہ دماغی مریض ہے۔ میں نے پہلی بار اپنی امی کے سامنے تیز آواز میں بولا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ میری امی مجھ سے بے حد چڑ گئی تھیں۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ وہ زور زور سے چلا رہی تھی کہ میری سونے کی انگوٹھی کہاں گئی۔ ابھی تو میں نے واش بیسن پر ہی رکھی تھی۔ پھر وہ میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے بولی کہ لاؤ میری انگوٹھی دو، وہ تم نے ہی چرائی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں امی، میں نے کوئی انگوٹھی نہیں چرائی ہے، میں تو واش بیسن تک گئی بھی نہیں ہوں۔ میری دادی نے کہا کہ ہم دونوں کب سے یہیں کمرے میں ہی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ جب بہت دیر ہو گئی اور انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو میں وہاں سے چلی گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ مجھے کسی کے گھر کا بھی پتہ معلوم نہیں تھا۔ شام ہونے کو تھی اور میں بس چلے جا رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ میرے پیچھے ہی تھا۔ میں تیز قدموں سے چلنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے ابو مجھے ڈھونڈنے ضرور آئیں گے، لیکن وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ آگے بہت ساری لائٹیں جل رہی تھیں۔ میں اور آگے بڑھی تو مجھے وہ کسی کی بارات لگی۔ اس میں بہت سارے لوگ دھیرے دھیرے ناچتے ہوئے چل رہے تھے۔ ہلکے ہلکے گانے بھی بج رہے تھے۔ اس آدمی سے بچنے کے لیے میں بھی اس بھیڑ میں شامل ہو گئی تھی اور ان کے ساتھ چلے جا رہی تھی۔ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ اس بارات میں شامل ہونا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوگی۔ اچانک ان میں سے ایک آدمی کی نظر مجھ پر پڑی۔ پہلے تو اس نے مجھے روکنا چاہا، پھر ہاتھ کا اشارہ کر کے بولا کہ آؤ تم بھی چلو۔ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ پھر بہت دیر بعد وہ سب لوگ رک گئے۔ میں نے اپنے چاروں طرف نظریں گھما کے دیکھا تو میں چونک پڑی۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ ہماری دنیا جیسی تو نہیں تھی۔
وہ سارے لوگ جو میرے ساتھ چل رہے تھے، اچانک ہی ان کی شکل خوفناک ہو گئی تھی۔ وہ سب بھیانک بھیانک آوازیں نکال رہے تھے۔ ان کے سر پر ایک سینگ تھا اور ان کی آنکھ بھی ایک ہی تھی۔ میں نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کمرے میں تھی اور وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کمرے میں ایک بہت ہی گندی بدبو آ رہی تھی۔ اچانک میرے سامنے ایک خوبصورت بدصورت چڑیل آئی۔ میں نے زور سے چیخ ماری تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ اور اس کے لمبے لمبے ناخن اتنے بھیانک تھے جنہیں دیکھ کر میری جان ہی نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے میرے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا۔ مجھے الٹی آ رہی تھی جو روکنا ناممکن تھا۔ میں نے وہیں پر الٹی کر دی۔ اس بدبو سے میرا دماغ پھٹنے کو تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو اور میں یہاں پر کیسے آ گئی ہوں؟ وہ بولی، یہ بات تو تم مجھے بتاؤ کہ تم ہمارے علاقے میں کیسے آ گئی ہو؟ تم تو ایک انسان ہو اور ہم چڑیل، بھوت اور جنات ہیں۔ میں ڈر گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تو ایک بارات میں شامل ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا کہ وہ بارات کس کی ہے۔ اس چڑیل نے بتایا کہ وہ بارات شاہی جنات کی بیٹی کی تھی۔ میں نے اس چڑیل سے خوشامد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے میرے گھر جانے دو، میں تو یہاں پر غلطی سے آ گئی ہوں۔ یہ سن کر وہ بولی، تم یہاں پر اپنی مرضی سے آئی ہو اور اب جب تک شاہی جنات کا حکم نہیں ہوتا تم یہاں سے نہیں جاؤ گی، اور شاہی جنات اپنی بیٹی کی شادی کے بعد 40 دن کا چلہ کاٹنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں کا یہی رواج ہے۔ اچانک مجھے وہ آدمی یاد آیا جس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے اس سے وہ بات بتائی اور اسے میرے پاس بھیجنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ تم اس وقت جہاں پر ہو وہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے ایک آواز آئی کہ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ تم نے میرے لیے پیغام بھیجا تھا۔ میں نے کہا تم ہو کہاں پر؟ مجھے تو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے ہو۔ اس نے کہا تم جہاں پر ہو وہاں پر کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، میں بس تم سے بات کر سکتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے کہنے پر ہی یہاں پر آئی ہوں، تم مجھے یہاں سے باہر جانے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں آنے کے لیے کوئی دبش نہیں ڈالی تھی، تم یہاں پر اپنی مرضی سے آئی ہو۔ اب جب تک شاہی جنات کا حکم نہیں ہوتا تم یہاں پر ہی رہو گی۔ میں اس سے رو کر کہا کہ مجھے میرے گھر جانا ہے، میں یہاں پر نہیں رہ سکتی ہوں۔ وہ بولا، یہ تبھی ممکن ہے جب تمہارے گھر سے کوئی تمہاری دنیا میں تمہیں واپس بلائے۔ اتنا کہتے ہی وہ آواز بھی آنی بند ہو گئی۔ مجھے میرے ابا اور دادی کا خیال آیا۔ میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ انہیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ میں یہاں پر کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میرے دن وہاں پر بڑی مشکل سے کٹ رہے تھے۔ مجھے وہاں پر رہتے ہوئے 10 دن بیت چکے تھے۔ ایک دن مجھے بہت زیادہ چیخ پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک تو وہاں کی بدبو اور اوپر سے یہ بھیانک آوازیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں روئے جا رہی تھی۔ تبھی مجھے وہاں پر وہی چڑیل دکھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ وہ بولی کہ آج سزا کا دن ہے۔ جن بھوتوں نے، چڑیلوں نے اور جناتوں نے ہماری دنیا کے قانون توڑے تھے انہیں شاہی جنات نے سزا سنائی تھی۔ آج ان کی سزا کا دن ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ اور ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ وہ بولی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس کے کہتے ہی مجھے سامنے والی دیوار پر ایک منظر دکھنے لگا جہاں پر ایک آنکھوں والے جن، خوفناک شکل والے چڑیلیں اور بھیانک بھوت اپنے بالوں کے بال الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے نیچے بہت تیز آگ جل رہی تھی۔ اس آگ کی تپش سے وہ لوگ بھیانک چیخیں نکال رہے تھے۔ میں ڈر گئی اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو نہ تو وہاں پر وہ چڑیل تھی اور نہ ہی وہ خوفناک منظر دکھ رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے اندر جان ہی نہیں بچی ہے۔ اللہ اللہ کرتے ہوئے مجھے وہاں پر 22 دن ہو گئے تھے۔ ایک بار میں نے اس چڑیل سے کہا کہ مجھے میری دادی اور ابو کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ مجھے ان سے ملوا دیں۔ اس نے کہا، یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے اور قانون توڑنے کی سزا تو تم دیکھ ہی چکی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف ہو۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔
مجھے یوں چپ چاپ بیٹھا دیکھ وہ بولی، میں تمہیں وہاں پر لے تو نہیں جا سکتی ہوں، مگر یہاں سے ہی تمہیں دکھا ضرور سکتی ہوں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اس کا یہ کہتے ہی پورے کمرے میں دھواں دھواں ہونے لگا، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ دھواں ہٹا تو مجھے میری دادی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی دکھائی دیں۔ ان کے کپڑے، بستر، سب کچھ بہت زیادہ گندا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ میری دادی کو کیا ہوا ہے؟ اس چڑیل نے بتایا کہ تمہارے غم میں تمہاری دادی بیمار پڑ گئی تھی۔ ایک دن انہیں چکر آیا اور پھر وہ گر گئیں۔ ان کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب وہ بستر پر ہی پڑی رہتی ہیں۔ تمہارے ابو نے ایک نرس رکھوائی ہے، مگر وہ بس دن میں ہی ان کے پاس رہتی ہے، رات کو وہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دادی کی اس حالت کو دیکھ کر میں روئے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں اپنی دادی تک کیسے پہنچوں۔ ابھی تو شاہی جنات کے آنے میں کافی وقت تھا۔ میں نے اس چڑیل کو شکریہ کہا اور اس سے بولی، تم نے جو میرے لیے کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اور میں سوچنے لگی کہ میں جب اپنے گھر واپس جاؤں گی تو مجھے اس چڑیل کی بھی بہت یاد آئے گی۔ پھر مجھے اپنی سوچ پر ہنسی آ گئی اور میں دادی اور ابو کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں حیران تھی کہ میں تو اپنے ہی کمرے میں تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں۔ میں کمرے میں سے نکل کر آئی تو میں نے دیکھا میری امی رخسانہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اور ان کے بچے بھی وہیں گھر میں ہی گھوم رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولیں، آ گئی مہارانی منہ اٹھا کر۔ میں دوڑ کر اپنی دادی کے پاس گئی اور ان سے لپٹ گئی۔ میری دادی بولیں، میری جان تم آ گئیں، دیکھو تمہارے بنا میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ میری دادی بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، ان کے اندر سے بدبو آ رہی تھی۔ میں نے ان کا ڈائپر چینج کیا اور گرم پانی لا کر انہیں ٹاول باندھ دیا اور ان کے کپڑے بدل دیے۔ تھوڑی دیر بعد میرے ابو بھی آ گئے، میں ان کے گلے لگ گئی۔ میرے ابو نے میری پیشانی چوم لی۔ میں ان سے بولی، ابو پوچھیں گے نہیں کہ میں اتنے دنوں تک کہاں رہی؟ ان کا جواب مجھے چونکانے والا تھا۔ وہ مجھ سے بولے، جب میں اس دن گھر آیا اور مجھے رخسانہ نے کہا کہ تم اس کی انگوٹھی چرا کر گھر سے بھاگ گئی ہو، تو مجھے اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے مجھے ساری بات بتائی۔ میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ کہاں کہاں میں نے تمہیں نہیں ڈھونڈا، پاگلوں کی طرح ہر کسی سے پوچھتا تھا کہ تم نے میری بیٹی کو کہیں دیکھا ہے۔ مجھے تم پر پوری طرح یقین تھا کہ تم کچھ غلط نہیں کر سکتی ہو، تم ضرور کسی مصیبت میں ہو۔ تم میرے لیے کتنی عزیز تھی اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب تم میرے پاس نہیں تھی۔ میں تمہیں ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک عالم بابا ملے۔ انہوں نے مجھے تکلیف میں دیکھ کر اپنے علم سے پتہ لگایا اور مجھ سے بولے کہ تمہاری بیٹی ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ انجانے میں وہ جس بارات میں شامل ہوئی تھی، وہ بارات اسے ایک الگ ہی دنیا میں لے گئی ہے۔ میں نے بابا سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ترکیب بتائیں جس سے میں تمہیں واپس لا سکوں۔ انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا جو مجھے روزانہ کرنا تھا۔ ابھی وہ میرا وظیفہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ دیکھو تم آ گئیں۔ میں ابو کے گلے لگ گئی اور ابو کو شکریہ کہا۔ پھر ان سے بولی کہ ابو مجھے آپ کی اور دادی کی وہاں پر بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ ابو نے کہا کہ اب تو تم واپس آ گئی ہو، اب ان سب باتوں کو بھول جاؤ۔ ابو نے پھپھو کو بلا کر میرا رشتہ زبیر سے پکا کر دیا تھا۔ 2 مہینے بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ میں اپنی دادی کا بھی خیال رکھ رہی تھی اور اپنی شادی کی تیاریاں بھی کر رہی تھی۔ اتنے میرے شادی کا دن آیا، میری دادی پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ میرے ابو نے میرا نکاح زبیر سے کروا دیا اور مجھے رخصت کر دیا۔ اب میں زبیر اور اپنی پھپھو کے ساتھ بڑے آرام اور سکون سے رہ رہی ہوں، لیکن مجھے وہ وقت کبھی بھی یاد آ جاتا ہے جو میں نے اس دنیا میں گزارا تھا۔